بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ سب لوگ حیران پریشان بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک معمر سپیرا چمڑے کا ایک تھیلا اٹھائے کٹیا میں داخل ہوا۔ اس کی گھنی مونچھیں اور بڑی ہوئی داڑھی کے بال اس کے تمام چہرے پر چھائے ہوئے تھے۔ اس کے داخل ہوتے ہی قاسم کا باپ اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، باسط استاد، تمہیں خدا کا واسطہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ معمر سپیرے نے تمام افراد کو اشارے سے باہر جانے کا کہا اور پھر قاسم کے باپ سے بولا، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، میں ضروری جڑی بوٹیاں اور سامان لے کر آیا ہوں۔ قاسم ابھی تک بے ہوش پڑا تھا، اس کا تمام جسم زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے گہرے حلقے بن چکے تھے۔ استاد نے قاسم کی ماں کو کٹیا سے باہر بھیج دیا اور قاسم کے جسم سے تمام لباس اتار دیا۔ اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں سانپ نے اسے کاٹا تھا۔ وہ قاسم کی پنڈلی میں وہ جگہ دیکھ چکا تھا جہاں سانپ نے دانت گزارے تھے۔ استاد نے ایک مرہم سوراخ نما نشان پر لگا دیا اور ایک جڑی بوٹی کوٹ کر اس کا عرق قاسم کے منہ میں ٹپکایا تو قاسم نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کر دیں۔ پھر کرمو نے استاد سے کہا کہ وہ ذرا اس کے ساتھ اس کے ڈیرے پر چلے۔ استاد کے ساتھ کرمو ہو لیا۔ راستے میں دونوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی، مگر کٹیا میں داخل ہوتے ہی کرمو بولا، استاد کیا ہوا، بیٹا تو بچ جائے گا نا؟ کرمو، جو بات میں تجھے بتانے والا ہوں اسے دھیان سے سن۔ استاد نے کہا، ہاں ہاں استاد، میں پورے دھیان سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ استاد نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا، یہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے، جب میں تیرے بیٹے قاسم کی طرح جوان تھا۔ میں بھی اسی طرح ناگوں کی تلاش میں اکیلا پھرتا تھا، اپنے دادا کے ساتھ راتوں کو جنگل میں نکل جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ناگوں کی تلاش میں مجھے ایک عجیب و غریب سانپ نظر آیا جو 4 فٹ کے قریب لمبا تھا۔ اس کا رنگ سرخ اور سنہرا تھا۔ پھر وہ سانپ ایک دم ہمارے سامنے پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور زمین سے تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جیسی شکاری کی آنکھ میں شکار کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ میں اپنے دادا کے ساتھ بین بجانے لگا، مگر ایک وقت آیا کہ میری ہمت جواب دے گئی اور میں چکرا کر گر پڑا۔ سانپ کی طرح پھن پھیلائے کھڑا رہا۔ مجھے گرتا دیکھ کر وہ میری طرف لپکا، مگر میرے دادا نے خود کو تو اس کا شکار بنا دیا اور مجھے بچا لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو باسط استاد، باسط استاد، باسط سے قاسم کی ماں نسرین کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ استاد اور کرمو فوراً باہر لپکے۔ نسرین چیختی چلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ کیا ہوا نسرین، قاسم ٹھیک تو ہے نا؟ کرمو نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر استاد نے کرمو کو اپنے چمڑے کا تھیلا لانے کا کہا اور کرمو کے جھونپڑے کی طرف وہ بھاگ گیا۔ نسرین نے راستے میں کرمو اور استاد کو بتایا کہ قاسم کا سارا جسم آہستہ آہستہ پھٹ رہا ہے اور اس کی باہیں جسم کے اندر گھستی جا رہی ہیں۔ پھر کرمو اور باسط استاد کٹیا کے اندر چلے گئے، مگر نسرین باہر ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ قاسم کی حالت دیکھ کر باسط استاد اور کرمو بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئے۔ ان کے چہرے خوف سے زرد پڑ چکے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ کٹیا سے باہر نکل آئے۔ کچھ ہی دیر بعد استاد بستی سے کچھ فاصلے پر تمام بستی کے مرد، عورتوں اور بچوں کے درمیان بیٹھا کہہ رہا تھا، میرے بچوں، آج جو باتیں میں تمہیں بتانے والا ہوں تم آج تک ان سے بے خبر ہو، لیکن اب یہ بات ضرورت آن پڑی ہے کہ تم سب بستی والوں کو اس سے آگاہ کر دوں۔ دراصل قاسم کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، مگر یہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ انسانی نسل کا کوبرا سانپ ہے۔ انسانی نسل کا کوبرا؟ بے اختیار بستی کے لوگوں کے منہ سے نکلا، گویا ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ تمام لوگ آباء و اجداد سمیت اپنی ساری زندگی سانپوں میں گزار چکے تھے، مگر آج تک انہوں نے کوئی ایسی نسل نہیں سنی تھی۔ پھر ایک سپیرے نے جرأت کے ساتھ کہا، استاد کیسی باتیں کر رہے ہو، بھلا کوئی کوبرا بھی انسانی نسل سے ہو سکتا ہے؟ میرے بچے، باسط استاد نے کہا، پھر ایک تسلسل سے کہنا شروع کیا، آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے۔ میں قاسم کی طرح ایک جوشیلا نوجوان ہوا کرتا تھا اور اکثر ناگوں کی تلاش میں دور دور جنگلوں تک چلا جاتا تھا۔
پھر ایک دن میں اپنے دادا کے ساتھ ایک بہت دور گاؤں کی بستی میں ناگ تلاش کرنے چلا گیا۔ وہاں ہماری ملاقات ایک جوگی سپیرے ساحر سے ہوئی اور اس وقت وہ تقریباً 70 سال کا ایک تجربہ کار اور مشہور سپیرا تھا۔ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا۔ ہم رات کو اس کے مکان میں ٹھہرے۔ اس کے پاس انتہائی خطرناک اور نایاب نسل کے سانپ اور ناگوں کے علاوہ کوبرا نسل کے خطرناک سانپ بھی موجود تھے۔ ان میں سے اکثر کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، مگر دادا کے لیے ان میں سے کوئی بھی نیا نہ تھا، سوائے ایک سرخ اور سنہرے رنگ کے کوبرے سانپ کے جو ایک شیشے کے مرتبان میں مردہ پڑا ہوا تھا۔ جب ہم نے ساحر سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کوبرا سانپ کو انسانی نسل کا کوبرا کہا جاتا ہے اور اس کے والد نے اپنی جان پر کھیل کر بہت مشکل سے ایک خنجر سے مار کر اسے قید کیا تھا۔ پھر ہمیں اپنے آباء و اجداد سے سنی ہوئی وہ داستان سنائی جس کی وجہ سے یہ انسان نسل کوبرا وجود میں آیا تھا۔ جوگی نے ہم سے کہا، جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ ایک ناقابل یقین بات ہے، مگر یہ بات سچ ہے اور اس نے اپنے والد سے سنی ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے جس وقت تمام علاقہ گھنے جنگل کی صورت میں تھا۔ یہاں قریب ہی چاندپور نامی ایک جگہ ہے جو سانپوں کی مشہور اور نایاب قسم کی نسلوں کا مسکن ہے۔ وہاں ہر طرح کے زہریلے سانپ، کوبرا وغیرہ غرض کے تمام نسلوں کے سانپ موجود ہیں۔ اس دور میں ایک مشہور سپیرا آیا۔ دراصل اسے ایک ناگن کی تلاش تھی جو عنقریب 100 سال کی عمر کو پہنچ کر انسانی روپ دھارنے والی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ ناگن اسی بستی میں رہتی ہے، چنانچہ اس نے یہیں ڈیرا ڈال دیا تاکہ ناگن کو تلاش کر سکے۔ چونکہ یہ ایک جنگل نما جگہ تھی اس لیے یہاں کئی اقسام کے پھول کے درخت تھے۔ اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑتی تھی۔ وہ سارا دن جنگل میں گھومتا پھرتا، بین بجاتا اور ناگن کو تلاش کرتا رہتا، مگر اسے کہیں بھی ناگن کا نام و نشان نہ ملا۔ اس دوران اس نے کئی نایاب نسل کے سانپ حاصل کر لیے تھے، چنانچہ وہ واپس اپنی بستی کی طرف چلا گیا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا۔ اس مرتبہ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان دنوں دونوں بھائیوں کا یہ معمول تھا کہ پورا دن گھنے جنگل اور جھاڑیوں میں ناگن کو تلاش کرتے، مگر روزانہ ناکام ہی واپس آتے تھے۔ ایک دن انہیں ایک جگہ ایک ناگن کی پھنکار سنائی دی تو دونوں بہت محتاط ہو گئے۔ پھر جیسے ہی ایک سرخ اور سنہری رنگ کی ناگن گھنی جھاڑیوں سے نکل کر باہر آئی، وہ ناگن ایک انسان کی طرح کی جسامت رکھتی تھی، یعنی ایک عام انسان اگر لیٹ جائے اور سانپ کی کھال اوڑھ لے تو بالکل اس ناگن کی طرح دکھائی دے گا۔ کنچن نے بہت احتیاط سے اس ناگن پر بین کا سحر انگیز جال پھینکا۔ جب وہ پوری طرح اس کے شکنجے میں پھنس گئی تو دونوں بھائی اسے اپنے مکان میں لے آئے۔ وہ دونوں بھائی بہت تجربہ کار سپیرے تھے، اس لیے جان کے کہ یہ ناگن عنقریب 100 سال کی ہونے والی ہے اور بہت جلد انسان بننے والی ہے، چنانچہ کنچن نے اپنے بھائی سے کہا، راج، یہ ناگن انتہائی خطرناک ہے، ہم دونوں کو اس سے بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، شاید ہمیں اسے جال میں ہی رکھنا پڑے گا۔ اس کی جسامت اور عمر کے مطابق اس کی خوراک بھی زیادہ ہوگی۔ ہم اسے چھوٹے موٹے سانپ کھلا دیا کریں گے تاکہ یہ زندہ رہے، مگر ہم اسے بستی تک لے کر کیسے جائیں گے؟ پھر دونوں بھائیوں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ راج جو واپس بستی جائے گا اور بستی کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائے گا، پھر بستی کے بزرگ سپیرے فیصلہ کریں گے تو ویسا ہی کیا جائے گا۔ اگلی صبح راج نے واپسی کی تیاری کی، پھر کنچن سے چند دن میں واپسی کا آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ راج کے جانے کے بعد کنچن ایک بار پھر تنہا ہو گیا، چنانچہ اپنا دل بہلانے کے لیے وہ سانپوں کے ساتھ ہی لگ جاتا۔ جیسے جیسے وہ سانپوں کو دیکھتا ویسے ویسے اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہونے لگتیں کہ کس طرح جتن کر کے اس نے سانپوں کو پکڑا تھا، مگر جب اس کی نظر ناگن پر پڑی تو اسے ناگن کے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی جو پہلے نہیں تھی۔ اس نے ناگن کو بہت غور سے دیکھا اور پھر اچھل پڑا، کیونکہ ناگن کا رنگ بدل رہا تھا۔ سرخ اور سنہرے رنگ کی خاکی آنکھ کی آمیزش پیدا ہو رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے۔ 5ویں دن ناگن ایک حسین و جمیل دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی جس کا جسم سرخ اور سنہرا تھا۔ اس ناگن کی شرابی آنکھوں نے اپنا سحر بکھیرنا شروع کر دیا۔ ادھر راج بستی میں پہنچ گیا، تمام بستی والوں کو اکٹھا کر کے خوشخبری دی
کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک ایسی ناگن پکڑ لی ہے جو کچھ عرصے بعد انسان کا روپ دھارنے والی ہے۔ تمام بستی کے لوگ یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگے، مگر جمال کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جمال نے بستی والوں سے کہا، ایسی ناگن جو بہت جلد انسان بننے والی ہو بہت پر اسرار طاقتوں کی مالک ہوتی ہے۔ خدا نے خواستہ ہمارے درمیان پہنچنے سے پہلے ناگن بن گئی تو کنچن کو اپنے سحر میں مبتلا کر دے گی۔ چنانچہ بستی والوں نے جمال بابا کے کہنے پر بستی کی طرف جلد پہنچنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر تمام لوگ قافلے کی صورت میں جنگل پہنچ گئے۔ جنگل پہنچ کر سب بستی والے حیران رہ گئے کہ ناگن ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا جمال نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ کنچن اس کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا اور اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانے کا خواہش مند تھا۔ جمال اور بستی کے دوسرے لوگ بمشکل راج سمجھاتے رہے، مگر وہ یہی کہتا، یہ پہلے ناگن تھی مگر اب نہیں ہے، اب یہ ایک لڑکی ہے اور بالکل انسان کی طرح ہے۔ اگر یہ ناگن ہے بھی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے۔ پورا قبیلہ اسے سمجھانے لگا، مگر اس پر تو ناگن کا سحر طاری ہو چکا تھا۔ راج اپنا سر پیٹتا رہ گیا۔ یوں کچھ دنوں بعد بستی میں خبر پھیل گئی کہ وہ ناگن دوشیزہ ماں بننے والی ہے۔ جمال بابا یہ خبر سنتے ہی کنچن کے پاس گئے اور اسے خبردار کیا کہ ناگن انسانی وجود میں آ کر بھی ایک ناگن ہی رہتی ہے، اگر اسے ختم نہ کیا گیا تو بستی والوں پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ مگر کنچن کے پاس تو اب ایک اور دلیل تھی، چنانچہ اس نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا، ناگن اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جس پر جمال نے اسے بتایا، ناگن ہمیشہ سانپ کو جنم دیتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، تمہاری اولاد سانپ ہی ہوگی، اس لیے اسے جلد از جلد ختم کرو۔ مگر یہ حقیقت جان لینے کے باوجود کنچن کسی طرح بھی رضامند نہ ہوا۔ پھر ناگن ماں بن گئی تو کنچن کی آنکھیں کھلی، کیونکہ اولاد واقعی ایک سانپ کی شکل میں تھی۔ کنچن چیختا چلاتا ہوا جمال کے پاس پہنچا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جمال نے کہا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، ناگن کبھی انسان کو جنم نہیں دے سکتی، مگر تم پر تو ناگن کے پیار کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ کنچن منت سماجت کرنے لگا کہ کسی بھی طرح ان دو سانپوں سے نجات دلاؤ، اللہ کے واسطے اس کی مدد کرو۔ جمال نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک خنجر دیا اور کہا، اس ناگن کی گردن میں دھوکے سے اتار دو اور پھر اسی خنجر سے اس کو بھی برابر ختم کر دو۔ ناگن کو ختم کرنے میں کنچن کامیاب تو ہو گیا، مگر اس کا بچہ بھاگ کر نکل گیا۔ جمال بابا نے ناگن کے جسم کو جلا دیا تاکہ وہ روح کی شکل میں نہ آ جائے۔ اس واقعے کے بعد کوبرا کو اس علاقے میں کئی سال تک دوبارہ دیکھا گیا، مگر کوئی بھی اسے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور پھر کوبرا 4 فٹ کا لمبا اور خطرناک انسان سانپ بن گیا۔ جب کچھ عرصے بعد بابا کو اس کوبرا نے ڈھس لیا تو وہ 7 دن میں انسان سے کوبرا بن گیا، اور وہ کوبرا جس انسان کو بھی کاٹتا ہے وہ کوبرا سانپ بن جاتا ہے۔ اس پر کوئی سحر طریقہ کارگر نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اسے اس خنجر سے قتل کیا جائے۔ اس سانپ کو پورے علاقے میں انسانی نسل کا کوبرا کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر باسط استاد خاموش ہو گئے۔ ایک سپیرے نے کہا، باسط استاد، سنا ہے تمہارے دادا بھی اسی علاقے میں زندہ جلا دیے گئے تھے، کیا یہ بھی؟ اور اس نے اپنی یہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ سن کر استاد کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ہاں، یہ اسی دن کی بات ہے جب میں اپنے دادا کے ساتھ سانپ ڈھونڈنے گیا تھا۔ ہمیں بہت منع کیا گیا مگر ہم نہ مانے۔ پھر اس نے جاتے ہوئے ہمیں ایک خنجر دیا تاکہ ہم اس انسانی سانپ یعنی انسانی نسل کے کوبرے کو ختم کر سکیں، مگر ہم نہ کر سکے۔ ہم 1 گھنٹہ تک بین بجاتے رہے مگر وہ قابو نہ آیا، اور پھر ایسا موقع آ گیا کہ میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ یہ موقع اس کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوا۔ وہ میری طرف لپکا مگر میرے دادا نے اسے مجھ تک پہنچنے سے روکنا چاہا۔ پھر وہ ناکام ہو گئے اور میرے ساتھ لپٹ کر سانپ کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر سانپ نے دادا کو کاٹ لیا۔ میں بے ہوش پڑا رہا۔ مجھے ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں ایک اجنبی علاقے میں تھا اور میری دائیں طرف دادا کی لاش پڑی تھی۔ پھر ہر سمت سرخ انگاروں کی طرح دہکتی آنکھوں والے بڑے بڑے پھن پھیلائے زمین سے 2 فٹ کے قریب اٹھے ہوئے سنہری اور سرخ سانپ نظر آ رہے تھے۔ میرا سارا جسم دہشت سے لرزنے لگا۔
میں نے خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز میں کچھ دیر بعد ایک اور آواز شامل ہو گئی تو میں خوف سے تھرا اٹھا، مگر میرے خاموش ہونے پر پتہ چلا کوئی بلند آواز سے مجھے پکار رہا تھا، اور وہ آواز جنگل کی طرف سے آ رہی تھی، جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ پھر کچھ ہی دیر میں سپیرا میرے سامنے تھا، جس کی بات ماننے سے میں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ ہمارا انتظار کرتا رہا، مگر ہمارے نہ آنے پر اسے خطرے کا احساس ہو گیا، اور پھر وہ ہماری چیخو پکار سن کر مجھے پکارتا ہوا گھنی جھاڑیوں اور کانٹوں میں سے گزرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا۔ اس کی آواز سے میری جان میں جان آئی، میرا خوف قدرے کم ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں بہت مشکل سے کسی طرح دادا کی لاش گھر لے آئے۔ خوف سے کانپتے ہوئے نہ جانے کس لمحے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح ہوش آیا تو بستی والوں کی شور کی آواز پر میں بھاگ کر باہر آیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا دادا زندہ تھا، مگر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، چہرے کے گرد سیاہ حلقے بنتے جا رہے تھے، جسم آہستہ آہستہ پھٹ رہا تھا۔ پھر میرے دادا نے لڑکھڑاتی آواز میں التجا کی، مجھے زندہ جلا دو۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بستی والوں کے ساتھ دادا کو زندہ جلتے ہی دیکھنا پڑا۔ یہ کہہ کر باسط استاد دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جو ہی باسط استاد نے داستان ختم کی، قاسم کی ماں اور بابا چیختے چلاتے اپنی گڑیا کی طرف بھاگے۔ نہیں میرے بچے، میں تجھے سانپ نہیں بننے دوں گی، نہ ہی کوئی تجھے جلا سکتا ہے۔ تو میرا بچہ ہے، تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے جوان بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ اس رات باسط استاد کو تیز بخار نے جکڑ لیا۔ 2 دن تک باسط استاد زندگی اور موت کی جنگ سے لڑتا رہا، مگر اب وہ زندگی کے آخری دن پورے کر چکے تھے۔ آخری دم تک بستی والوں کو یہی نصیحت کرتے رہے، قاسم کو جلا دو، قاسم کو جلا دو، اسے زندہ جلا دو، ورنہ وہ انسانی شکل کا کوبرا بن جائے گا۔ 2 دن تک تمام بستی والوں نے باسط استاد کی موت پر آنسو بہائے۔ یہ بستی والوں کا ایک محسن تھا، جو کہ ہر تکلیف میں، ہر درد میں ان کے لیے خدا کی طرف سے فرشتہ بن جاتا تھا۔ ان سے بچھڑ گیا تھا۔ باسط استاد کی موت نے بستی کے ہر چھوٹے بڑے کو ذہن میں صرف باسط استاد کی موت کا رنج بھر دیا تھا۔ جب وہ اسے دفنا کر قبرستان سے لوٹے تو انہیں قاسم کا خیال آیا کہ باسط استاد نے انہیں مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ قاسم کو جلا دیا جائے۔ اس کا تمام جسم سرخ اور سنہری رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا، بازوؤں کو جسم نے اپنے اندر دھنسا لیا تھا، دونوں ٹانکیں ایک دوسرے کے اندر دھنس گئی تھیں، چہرہ بگڑ کر بالکل بھی سانپ کی طرح ہو گیا تھا، زبان باریک ہو کر منہ سے باہر لٹک گئی تھی۔ وہ جلد اور بہت جلد کوبرا نسل کے سانپ کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ بستی کے سارے لوگوں نے ہی قاصر کے ماں باپ کی منت سماجت کی، انہیں ڈرایا دھمکایا، مگر انہوں نے قاسم کو آگ نہ لگانے دی۔ پھر آنے والی صبح کے وقت بستی والوں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی عدم کو سدھار چکے ہیں۔ پھر اگلی روز جب چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاند کی روشنی میں ایک سرخ اور سنہری کوبرا جنگل کی طرف بڑی تیزی سے بھاگ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔